السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور سب پر مہربان ہے۔ آج میں ایک دوست کی فرمائش پر بنانے جا رہی ہوں بالکل انسٹنٹ شب دیگ، یعنی کہ رات بھر پکنے والے شلجم، لیکن انسٹنٹ، بنا کسی پریشر کوکر کے۔ یہ یوجولی مٹن میں بنتے ہیں اور بہت ہی شاندار بنتے ہیں۔ کشمیر کا یہ ایک بہت ہی پاپولر ڈش ہے۔ وہاں پر قورمے اور کڑھائی سے زیادہ آپ کو شب دیگ یعنی کہ شلجم گوشت ہی ملتا ہے، مگر ہم کراچی میں رہتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ چاہیں تو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں۔ سیم ریسیپی ہے، بٹ میں اسے آج چکن میں بناؤں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک دن اسے بنائیں گے اور یہ اتنا رائل کوزین ہے کہ آپ کے گھر والے آپ سے باقاعدہ ویکینڈس پہ فرمائش کریں گے کہ بھائی آج آپ کڑھائی رہنے دیجیے اور وہ والا شلجم گوشت بنائیے جو آپ نے اس روز بنایا تھا۔ تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ پھر شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں میرے پاس 3 بڑے سائز کے پیاز ہیں جن کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے، اور ساتھ میں نے 1 کپ مسٹرڈ آئل لیا ہے، سرسوں کا تیل۔ شلگم گوشت بہت ہی پیاری سی دیسی ریسیپی ہے، تو اسے تھوڑا سا دیسی طریقے سے پکائیں گے، اسی لیے ہم سرسوں کے تیل کا استعمال کریں گے۔ آپ اس میں دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور میں اسے بناؤں گی بھی مٹی کی ہانڈی میں، کیونکہ اس میں اس کا فلیور بہت ہی زیادہ رچ آئے گا، بہت انہانس ہو کر آئے گا۔ آپ چاہیں تو اس کو نان اسٹک میں اپنے سمپل پتیلوں میں بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم نے تیل گرم کر لیا اور اس کے اندر پیاز ڈال دیے ہیں۔ پیاز کو بہت اچھا سا گولڈن براؤن کرنا ہے، بالکل بھی اس کو یہاں پر پنک یا وائٹ نہیں چھوڑنا ہے۔ پیاز کا براؤن ہونا یہاں پہ بہت ضروری ہے، جب ہی ہماری سالن کا کلر بہت شاندار سا آئے گا۔ میں نے یہاں پر آدھا کلو چکن لیا ہے مکس بوٹی، اور اس کو میں نے واش کر کے اسٹرینر میں رکھ دیا تھا۔ 1 ٹیبل اسپون بھر کے ہم نے لال مرچیں لیے ہیں یہاں پر، ساتھ ہی ساتھ ادرک، لہسن اور ہری مرچوں کا ایک مکسچر بنایا، کوٹ لیا ان کو ملا کر۔ 1 ٹیبل اسپون بھر کے دھنیا پاؤڈر لیا ہے، گھر کا پسا ہوا ہے، اور ساتھ میں 1 ٹی اسپون آپ نے یہاں پر ہلدی لے لینی ہے۔ پیاز جیسے ہی آپ کی گولڈن ہوگی آپ نے اس میں چکن ڈال دینا ہے، اور چکن کو اب اتنا فرائی کرنا ہے اس میں ڈال کے کہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے اور چکن بھی تھوڑی ہماری براؤن گولڈن ہو جائے۔ سرسوں کا تیل ہم نے 1 کپ لیا ہے، کافی زیادہ لیا ہے۔ میں جتنا بناتی ہوں اس میں بہت کم آئل یوز ہوتا ہے کھانوں میں، لیکن اس میں اس لیے ہم نے سرسوں کا تیل زیادہ لیا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی رائل کوزین ہے، اور ہمارے ہاں دیسی کھانوں میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اب شہری زندگی میں ہم اتنا اس کو نہیں پکاتے کہ کون رات بھر بنائے یا کون شلجم کو پریشر کوکر میں پکائے، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن بہرحال اس کو اسی طرح بنائیں اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا شاندار بنتا ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ چکن کا کلر تبدیل ہو چکا ہے، اس کے اندر ہم نے مرچیں بھی تھوڑی زیادہ لی ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو شلجم ہے اس کا تعلق مولی کی فیملی سے بھی ہے، تو جو مولی کی پنجنسٹی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور شلجم کی مٹھاس کو بڑھانے کے لیے ہم اس میں مرچیں تھوڑی سی زیادہ رکھتے ہیں۔ اس سے جو تیکھا ہے وہ تیکھے کو کاٹتا ہے، اور شلجم کا میٹھا بن جائے وہ آپ کو پھر سالن میں آ جاتا ہے، اور وہ بہت مزیدار سا پھر شلجم تیار ہوتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا مرچ آپ زیادہ رکھیں گے، آپ دیکھیے گا اینڈ میں آپ کو مرچیں اس میں زیادہ محسوس نہیں ہوں گی۔ جس انداز سے ہم بنا رہے ہیں اسی طرح بنائیے، آپ کو بہت مزے کا شلجم گوشت ملے گا۔ آپ بار بار بنائیں گے اس ریسیپی کو انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ نے سب مسالے ڈال کے اس کو اچھا سا جو ہے وہ بھون لینا ہے، کوئی پانی کا ایڈیشن نہیں ہے، اب یہ سب اسی طرح بھن رہا ہے۔ ٹماٹر میں نے لے لیے ہیں یہاں پر 3 بڑے سائز کے پیارے پیارے ریڈ سے ٹماٹر لیے ہیں۔ ان کو ڈال کے یہاں پر تھوڑا سا پانی اس میں ڈالا ہے تاکہ ٹماٹر کا جو گلنا ہے وہ آسان ہو جائے، تھوڑا پانی ڈال کر۔ ٹماٹر کو ڈھانپ کر آپ نے اس میں رکھ دینا ہے، تقریباً 5 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر رکھ رہے ہیں ہم۔ اب یہاں میں نے آدھا کلو شلجم لے لیے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے دھو لیا ہے۔ شلجم کے بہت فوائد ہیں۔ شلجم آپ کی ریسپریٹری ڈس آرڈرس کو اچھا کرتا ہے، ان میں ہیلپ فل ہوتا ہے، کینسر سے فائٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی شلجم کھانے چاہیے، شلجم بہت فائدہ مند ہے، سردیوں کی خاص سبزی ہے۔ اچھا، شلجم کو ہم نے یہاں پہ 1:4 کے ریشو میں کاٹا ہے، ایک شلجم کو 4 ٹکڑوں میں کاٹا ہے، جو بڑے شلجم ہے اس کے میں نے 6 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اچھا، شلجم کے جو پیلز ہیں ان کو آپ نے ڈسکارڈ نہیں کرنا ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، اور اس کی ایک ریسیپی میں آپ کو بہت جلد بتانے والی ہوں، تو اسٹے ٹیونڈ، دیکھتے رہیے گا اور ضرور ٹرائی کیجیے گا کہ میں اس کو بھی کیسے کارآمد بناتی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اب یہاں ہمارے ٹماٹر بہت اچھی طریقے سے گل گئے ہیں،
کافی اچھی طریقے سے بھن چکے ہیں۔ اب اس اسٹیج پر جب ٹماٹر آپ کے نرم ہو گئے ہیں اور تقریباً 50% گل چکے ہیں، تب آپ نے اس میں شلجم ڈالنا ہے، اور شلجم ڈال کے آپ نے اس کو اچھا سا پہلے بھوننا ہے، پھر اس کو ڈھانپ کر آپ نے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ میڈیم فلیم پر رکھنا ہے ہم نے اس کو۔ دیکھیں کتنے شاندار سے شلجم نے کلر لے لیا ہے۔ اب ہم نے شلجم کو گلانا ہے، چکن کو بھی ہم نے پرفیکٹلی گلانا ہے، کوکڈ کرنا ہے، تو ہم نے یہاں پر اب اس کے اندر قریباً 1 کپ کے قریب پانی ڈال دینا ہے۔ آپ لوگ اگر اس کو نان اسٹک میں پکا رہے ہیں تو آپ آدھا کپ پانی ڈالیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں ہری مرچیں ڈال دی ہیں، 3-4 جتنی آپ ڈالنا چاہیں، جتنا آپ کو اسپائسی پسند ہو، 3 کافی ہیں ایک نارمل اسپائس کے لیے۔ ساتھ میں 1 ٹی اسپون اس کے اندر میں نے نمک ڈالا ہے، آپ حسب ضرورت جتنا ڈالنا پسند کریں ڈال سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک شاندار سا مسالہ بناتے ہیں جو کہ ہے 2 بڑی الائچیاں ہیں میرے پاس، 1 ٹی اسپون میرے پاس بلیک پیپرز ہیں، اور ساتھ میں میرے پاس 1 ٹی اسپون کے قریب زیرہ ہے۔ آپ نے ان کو کوٹ لینا ہے خوب اچھی طریقے سے، اس کو میں نے بھونا نہیں ہے، یہ سمپل میں نے لیا اور اس کو ہم نے موٹر پیسل ہاون دستے کے اندر کوٹ لینا ہے، خوب اچھا سا دردرا سا پیسنا ہے، بالکل پاؤڈر نہیں کرنا۔ دیکھیں یہاں یہ پس چکا ہے پاؤڈر، اس کی شاندار ترین خوشبو ہوتی ہے، اور شلجم کے اندر جو ایک ٹینگینیس ہوتی ہے اس کو بھی یہ کم کرتا ہے، اور اس کے جو مٹھاس ہے اس کو نکھارتا ہے، اور اس کے جو سالن ہے اس کو یہ ایسا شاندار فلیور دے گا نا، جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ قورمہ اور کڑھائی بھول جائیں گے۔ تو آپ ذرا اس کو اسی طرح پکائیے، اور مٹی کی ہانڈی اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو اسی میں پکا کر دیکھیے، آپ دیکھیں آپ کو بالکل وہ کشمیری ذائقہ آئے گا جو وہاں بنتا ہے، جو وہاں کھایا جاتا ہے، جس کو وہ خاص طور سے اپنے مہمانوں کے آگے سرو کرتے ہیں۔ آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں گے، آپ دیکھیں کہ آپ کے مہمان بھی آپ سے فرمائش کریں گے کہ آپ دوبارہ وہی بنا کے کھلائیں۔ اب یہاں ہم نے اس مسالے کو ڈال دیا تھا، اور مسالے نے اس میں خوب اچھا سا فلیور بھی دے دیا تھا، بس 2 منٹ ڈھانپ کے پکایا تھا۔ دیکھیں تیل اوپر آ چکا ہے، شلجم ہمارے بہت اچھی طریقے سے گل چکے ہیں، چکن کوکڈ ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر گھی ڈال دینا ہے۔ یہ گھر کا بنا ہوا گھی ہے، اس کی ریسیپی بھی میرے چینل پر موجود ہے، آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، بہت ایزی ریسیپی ہے۔ یہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے، اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ شلجم کے گلنے کو کیسے چیک کریں گے۔ دیکھیں جب شلجم بالکل ایک کلر کا ہو جائے گا، اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں رہے گی، کہیں سے وہ آپ کو کلیئر نظر نہیں آئے گا، یلوش سا ہو جائے گا، تو آپ کا شلجم گل چکا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے آپ نے کسی بھی چمچ سے میش کر لینا ہے، اور اب آپ نے اس کو اپنے سالن کے اندر جو ہے وہ مکس کرنا ہے، تاکہ آپ کا سالن جو ہے وہ پرفیکٹ کنسسٹنسی کا ہو جائے، اچھا سا جو وسکوسٹی آپ اس کی چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو اویل کرنی ہے۔ دیکھیں کتنا شاندار سالن جو ہے وہ آپ کا بھن چکا ہے۔ اس کا کوکنگ ٹائم ٹوٹلی 25 منٹس ہے۔ 25 منٹس میں آپ نے شب دیکھ بنا لی ہے، جو کہ پوری رات پک کر بنتی ہے۔ ہم نے اس کو 20 منٹ میں 25 منٹ میں پکا لیا ہے، چکن میں پکایا ہے، آپ مٹن میں بھی پکا سکتے ہیں، پھر ٹائم تھوڑا سا بڑھ جائے گا مٹن کے گلنے کا۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا یہاں پر شلجم گوشت بن کے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دے ہم سب کے رزق میں، کمائی اور کاروبار میں، ہمارے دسترخوانوں کو اپنی نعمتوں سے برکتوں سے سجاتے رہیں، سنوارتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کر چکے ہیں تو دوسروں سے کروا دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔